ایک بھائی صاحب نے سوال کیا ہے، عورتیں مسجد میں نہیں جا سکتی، اس کے حوالے سے کوئی قرآن شریف کی آیت یا حدیث شریف ہے؟ اس سلسلے میں جو کتاب و سنت میں مذکور ہے، بخاری شریف کے اندر آیا عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت لو ادرک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما احدث النساء لمنعهن کما منعت نساء بنی اسرائیل۔ اس وقت عورتوں نے جو حالات بنا رکھے ہیں، جو حادثات ہوئے ہیں عورتوں کی بنیاد پر، اگر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دیکھتے تو ضرور منع فرما دیتے، جیسے بنی اسرائیل کی عورتیں منع کر دی گئی تھی۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے میں عورتیں مسجد میں آتی تھیں، چونکہ کانسٹیٹیوشن آف اسلام کا نزول ہو رہا تھا، سسٹم بن رہا تھا، اس وجہ سے عورتیں بھی آتی تھی، سیکھتی تھی اور سکھاتی بھی تھی۔ جب دین مکمل ہو گیا اور عورتوں کی بنیاد پر فتنوں کا ظہور ہونے لگا تو حضرت عمر فاروق اعظم نے منع کر دیا۔ عورتوں نے جا کے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی بارگاہ میں کمپلین بھی کیا کہ دیکھیے نا، ہم لوگ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جاتے تھے مگر حضرت عمر نے منع کر دیا۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر آج حضور ہوتے اور یہ حالات دیکھتے تو وہ بھی منع کر دیتے۔ اسلام کا ایک اٹوٹ قاعدہ ہے، الموصل الی الخطا خطا، جو راستہ گناہ کی طرف لے جاتا ہے وہ راستہ بھی گناہ ہے۔ مسجد میں آنے سے دیکھتے ہیں ایک دوسرے کو، اور دیکھنے سے دل بہکتا ہے، پھر انسان کے پارٹس آف باڈی خطا کی طرف مائل ہوتے ہیں، اس لیے مسجد میں آنے سے روک دی گئی۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ یہی سے یہ بھی ذہن میں رکھے کہ جب مسجد میں نماز پڑھنے سے فتنہ کی وجہ سے روک دی گئی ہیں تو پھر آراس میں، میلوں میں، بازاروں میں اختلاط جہاں ہو وہاں پر بھیجنا، یہ کہاں کا انصاف؟ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن و حدیث کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ جو اہل حدیث عورتوں کو مسجد میں لے جا کے نماز جو پڑھتے ہیں ساتھ میں، یہ دراصل یہ حدیث پر عمل ہی نہیں ہے، یہ حدیث کا مطلب بھی نہیں سمجھتے ہیں، یہ بدترین مخلوق میں سے ہیں، بد مذہب گمراہ ہے، اور اس میں بہتوں ہیں جو اکابرین اور ائمہ اربعہ کی توہین کرتے ہیں۔ اور اس سے بھی بڑا جرم یہ کہ اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں اور باقی جو مقلدین ہیں، خواہ امام اعظم کے ماننے والے یا امام شافعی وغیرہ کے، ان کو بدعتی سمجھتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ حدیث پر عمل ہی نہیں کرتے ہیں، اوریجنل قرآن و حدیث پر عمل کرنے والے ہم ہی لوگ۔ یہ سوچ سراسر باطل ہے، اور یہی لوگ ہیں جو دھیرے سے اکابرین کی توہین بھی کرتے ہیں اور در پردہ اپنے باپ دادا محمد بن عبد الوہاب نجدی اور سلمان رشدی، ان لوگوں کی تقلید بھی کرتے ہیں۔ اور بہت سارے مسائل میں جہاں کچھ ان کے باپ دادا نے نہیں لکھا ہے وہاں امام اعظم کی بات بھی کو نقل کر دیتے ہیں۔ تو بولتے کچھ ہے، کرتے کچھ ہے۔ صحیح مذہب اہل سنت و جماعت ہے، صحیح گروہ اور صحیح فرقہ جو 73 فرقوں کا ذکر ہے حدیث شریف میں، وہ فرقہ ناجیہ اہل سنت و جماعت ہے، جس کا امتیازی نام اس وقت مسلک اعلی حضرت ہے۔